بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل کے تحت مرزا غلام محمد قادیانی کے رد میں سلسلہ وار اقساط کے طور پر بیانات نشر کیے جا رہے ہیں۔ دراصل ایک قادیانی مبلغ شمس الدین کے مکتوب کے جواب کے طور پر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ایک عجیب و غریب عنوان کے تحت ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ کیا دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں؟ ذرا غور سے سنیے، کیا دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں؟ جی ہاں، شمس الدین قادیانی صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ تمام صفات یہودیت آج مسلمانوں میں جمع ہو گئیں۔ جتنے فرقے امت مسلمہ میں جنم لیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں۔ آپ بھی محفوظ نہیں، کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ یہ تحریر شمس الدین قادیانی کی ہے، جو اس نے اپنے مکتوب کے اندر لکھا ہے۔ اس کی چند سطروں کے بعد اس نے لکھا ہے کہ دراصل جماعت احمدیہ کی خدمات اور روز افزوں ترقی آپ کو پریشان کر رہی ہے اور نیند حرام کر رہی ہے۔ حقیقت پر پردہ ڈال کر جھوٹے اشتہارات سے مٹانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعوت اسلام دے رہا ہوں اور خدمت دین میں مصروف ہوں۔ دعوت اسلام جھوٹے اشتہار بازی نہیں بلکہ فولادی چنے ہیں۔ جان و مال، عزت اور وقت کی قربانی چاہتی ہے۔ انتہا بلفظ ہی مکتوب شمس الدین قادیانی۔ میں بندہ ابو رشید شکیل احمد قاسمی شمس الدین سے عرض کرتا ہوں کہ ٹھوکریں مت کھائیے چلیے سنبھل کر، ٹھوکریں مت کھائیے چلیے سنبھل کر، چال سب چلتے ہیں لیکن بندہ پرور دیکھ کر، چال سب چلتے ہیں لیکن بندہ پرور دیکھ کر۔ میرے بھائی، یہودیوں کی صفات مسلمانوں میں آ جانے سے اسلام میں کیوں نقص نکالتے ہیں؟ کیا اصل اسلام ختم ہو گیا؟ آج بھی الحمدللہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے والے موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ نے یہ جو طنز کیا ہے کہ تمام صفات یہودیت آج مسلمانوں میں جمع ہو گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث کے موافق ہیں اور ناجی ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، بقیہ سب ناری ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ عربی الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی۔ ہمیں اعتراف ہے کہ امت تقسیم ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل حق دنیا سے معدوم ہو گئے۔ مسلمانوں میں مسلکی اختلافات کے باوجود تمام اسلامی فرقے مرزائیوں کے مرتد و کافر و زندیق ہونے پر متحد ہیں۔ اس بارے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ جہاں تک مسلمانوں میں آپسی کفر بازی کا سوال ہے تو راقم سب فرقوں کا وکیل نہیں۔ اس وقت اہل سنت والجماعت دیوبند کے ادنا نمائندہ و خادم ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے سنجیدگی سے میری بات سنیں۔ کافر کسے کہتے ہیں، اسے سمجھ لیجئے۔ اسلام کے بعض مبادیات و اصول ایسے ہیں جن کے انکار سے مسلمان حدود اسلام سے خارج و کافر بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی فرائض کا انکار کر دے یا ان کا مذاق اڑائے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے یا ان کا مذاق اڑائے یا ان پر بے بنیاد الزام لگائے، قرآن کریم کی حجیت کو نہ مانے یا اس میں لفظی و معنوی تحریف کرے، احادیث متواترہ کا انکار کرے، انہیں حجت نہ مانے، معجزات کا انکار کرے اور ختمی مرتبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ناقص کہے یا اسے منسوخ قرار دے،
ختم نبوت کا منکر ہو یا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی و بروزی نبی کی آمد کا قائل ہو، یا کوئی خود محمد ثانی یا اس کا مثیل یا اس کا وجود ثانی وغیرہ کا قائل ہو، تو ایسا شخص علماء اہل سنت الجماعت کے نزدیک کافر و زندیق اور مرتد ہے۔ اس لیے قادیانی اور اس کی ذیلی تمام پارٹیوں پر پوری امت مسلمہ کفر کا فتویٰ دیتی ہے اور مرزا کو دجال، کذاب، مفتری قرار دیتی ہے۔ اگر فرقہ احمدیہ کو آپ کفر بازی اور تحزب سے پاک سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اختلاف کہاں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اسلام کو نیست و نابود کرنے یا اسے منسوخ کرنے کی جرأت کی تو زبان کاٹ لی جائے گی۔ مسلمانوں میں ہزار اختلاف ہوں لیکن حضرت خاتم الانبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب متحد ہیں اور سب ختم نبوت کے قائل ہیں، لہذا اگر کوئی قصر نبوت پر حملہ آور ہوگا تو تمام محمدی دیوانے ڈٹ کر حملہ آوروں سے مقابلہ کریں گے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی عزت، جان، مال قربانی کی سعادت پیش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ شمس الدین قادیانی، آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے؟ سنو، مسلمان وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے اور ختم نبوت کے دشمنوں سے مقابلہ کرے، خود مٹ جائے یا خدا اور رسول کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لے۔ مسلمان وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے قادیانی کتوں کی لٹکی ہوئی زبانیں کاٹ لے۔ مسلمان وہ ہے جو ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور صحابہ کرام کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرے۔ مسلمان وہ ہے جو خبیث مرزائیوں کو مرتد اور زندیق قرار دے کر انہیں مردود سمجھے اور اسلام کو سینے سے لگائے رکھے۔ مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد پر آپ نے اسلام کو منسوخ سمجھا تو ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے، کیا جماعت مرزائیہ میں تحزب نہیں، فرقہ بندی نہیں، یا ایک دوسرے پر کفر بازی نہیں؟ یہ محض فریب اور دھوکہ دہی ہے کہ قادیانی مبلغین مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اور کفر بازی کا حوالہ دے کر قادیانیت کو خالص اسلامی جماعت اور نجات دہندہ قرار دیتے ہیں اور اسے بے خبر ہیں کہ مرزائی خیمے میں زلزلہ آ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض مرزائی جو غالی اور عقیدت مند تھے، وہ مرزا اور اس کے صاحبزادوں کے اخلاقی و جنسی بے راہ رویوں سے بیزار ہو کر علیحدہ ہو گئے، مگر افسوس مرزائی اسے ذاتی اختلاف پر محمول کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند اصولی اختلاف کی بنیاد پر مرزا کی جماعت سے علیحدہ ہوئے۔ نام و نہاد مرزائی امت نے اختلاف کرنے والوں کو کفر کا تحفہ دیا۔ مرزائی امت میں بعض نے اللہ کی نعمت لازوال یعنی نبوت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو مرزائیوں نے کفر کی مشین گن چلائی۔ خدائی نعمت سے فائدہ اٹھانے والے مرزائیوں پر کفر کے فتوے دیے گئے۔ آئندہ کی مجلسوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ بس لگ گئی چپ تجھے اے داغ حزیں کیوں ایسی، مجھ کو کچھ حال تو کم بخت بتا تو اپنا۔ آج کے مجلس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔